اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اذا ظلموا انفسهم اذا جاءوك فاستغفروا الله صدق بالله رسول النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنے جگہ میں خوش و خرم رہیں گے. آج کی اس نشست کے لیے اور آپ کے سامنے پیش ہونے کے لیے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت کریمہ 64 نمبر کی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس پہ کچھ دیر آپ کے سامنے لفظ شائع کرنے کی جرأت کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں. نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا. لاکھ لاکھ شکر ہے. جیسا کہ درود شریف سے آغاز ہو گیا، ہمارے فیض اللہ صاحب مولانا صاحب نے بھی بہت اچھا آپ کے سامنے عقیدہ اور امام حسین کے بارے میں ایک پورے حدیثوں اور ایک ثبوت کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین بیان آپ کے سامنے پیش کیا. دعا کرتے اللہ تعالیٰ فیض اللہ صاحب کو اللہ حیاتی تندرستی عطا فرما، عمر درازی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مدرسے اور یہ مسجد میں آپ کا ہمیشہ ہی آپ یہاں آتے ہیں، اور اللہ ایسے اہل سنت الجماعت کے علماء کرام کو ہمارے سامنے یہ گوہر نایاب ہے اور یہ رتن دین اسلام ہے، اور انہی کا صدقہ ہے کہ آج دین اسلام بچوں سے اور عالم اسلام کے لیے ایک محافظ بن کر کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما، اور عالمی اور خاص کر کے سبرام چوکے تمام کے علاقے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو روشن کرے. یعنی مجدد عالم دین ہے اللہ تعالیٰ. ایسے عالم دین یعنی کسی بڑے بڑے شاعر نے بھی کہا کہ ایسے ہستیوں کو پانا ہی بڑی مشکل ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم دین سے ہمارا بھی واسطہ ہوا. یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر آپ آ جاتے ہیں. آج ہی ساری کے پیکر ہیں اور سیدھا سادہ غریبی زندگی ہے. آج علماء کرام شہرت اور اپنے اس کے اندر فنائے نفس کے اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے میری جو ہے تیاری الگ ہی تھی، لیکن جب ان کے بیان کو بنگالی تو میں پورا ہی نہیں سمجھ نہیں پاتا ہوں، لیکن ان کے آیت کریمہ اور جو ہے آپ نے جو ثبوت پیش کیا، اس سے آپ کے علم کے وہ روشنی اور ایک محبت اور اہل سنت الجماعت کے لیے ایک محنت ایک نایاب چیز ہے. میں ہمیشہ ان کے بیان کو دیکھ ہمیشہ بہت ہی غور و فکر کرتا ہوں. ایسے یعنی علم شریعت کے شہنشاہ سے ہمیشہ ہی دنیا یعنی تا قیامت تک اللہ ان کے علم سے دنیا کو فیضاب کر دے رہے، اور ہمیشہ ان کے برکت سے عالم کو بھی جو ہے سرابور کرنے کی توفیق عطا. ان کی ہستی کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے سامنے بھی چھوٹا زیادہ بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اردو تو آپ لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں، پھر بھی سن رہے ہیں ماشاء اللہ. تو انہیں قرآن کی آیت وَلَوْ أَنَّ إِذَا ظَلَمَ أَنفُسَهُمْ إِذَا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. ہم جب تک اپنے جانوں پہ ظلم کریں اللہ آپ کو قریب نہیں کرے گا. تو یہ چھوٹا سا صوفی نظر دے رہا ہوں، شریعت کی نظر مولانا فیض اللہ صاحب نے دیا. اب آپ کے سامنے ہمارے صوفیاء کرام کی نظر دے رہا ہوں، کیونکہ شریعت کے شہنشاہ شریعت کا بات کرے گا اور فقیر زندہ نواز صوفی کی بات کرے گا. تو انشاءاللہ چھوٹی سی نظر دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کیا بتلا رہی ہے. ظلم کر رہے ہیں. جانوں کے ظلم کا مطلب کیا ہے؟ غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط بولنا، غلط سوچنا. غلط دیکھنا پرتھم ہمارا جو ہے آنکھ سے
جو گناہ کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے گناہ کا آغاز ہو رہا ہے ہمارے آنکھ سے، یعنی بنگالی میں بولا جائے چوکے آپ کے، یہ آنکھ کو بہت ہی سنبھال کے رکھنا ہے۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے اس کی قیمت چاہیے۔ ابھی صوفی نظر یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھ میں کیا دیکھنا چاہیے، یعنی کیا دیکھنا چاہیے، تو صوفی نظر یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ کو دیکھنا ہے، غوث الورا کو دیکھنا ہے، علماء کرام کو دیکھنا ہے، اولیاء اکابرین کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہم اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سید المفسرین حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنے جان پہ ظلم کریں گے، تمہارا نماز ہونے والا نہیں ہے، تمہارا روزہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس مت آؤ۔ ہمارا خالق و مالک ہے نا، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہمارا خالق و مالک شریعت کی نظر میں کہا جا رہا ہے، جو ہمارے استاد گرامی سکھاتے ہیں کہ جب تک تم اپنے گناہ سے وہ معافی نہیں مانگو گے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس مت آؤ۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہاں جاؤ؟ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ۔ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، وہ شفاعت کریں گے، وہ شفاعت کریں گے، تب جا کے اللہ معاف کریں گے۔ اب شفاعت ہماری کیا بات ہے کہ سید المفسرین حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 راستہ ہے آپ کی شفاعت پانے کا۔ ایک، آپ کے دور حاضرہ میں حاضری دینا، دوسرا مدینہ منورہ میں حاضری دینا، تیسرا وسیلے سے حاضری دینا۔ 2 کام ہم کر نہیں سکتے کیوں؟ ہم غریب ہیں، غربا ہے نا۔ اور پہلا کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں 1400 سال کا فرق ہے۔ کتنا سال کا فرق ہے؟ 1400 سال کا فرق ہے۔ ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج 1400 سال پہلا پیدا ہوئے۔ تو اب اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو سرکار کے سامنے ہم اپنا معروضہ، اپنی بات رکھ نہیں سکتے، تو پہلا کام ہوگا نہیں۔ دوسرا، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم روز غلطی کر رہے ہیں اور روز مدینہ جائیں، تو لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا ہی پریوار کو سنبھالنا ہی مشکل ہے، اپنا ہی مسجد کو سنبھالنا ہی مشکل ہے، تو ہم کہاں مدینے کو پہنچے؟ تو ہمارے اولیاء اللہ کہتے ہیں دوسرا کام بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا کام جو ہے وسیلے سے آپ اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری دے سکتے ہیں، وہ ہے کامل اولیاء اللہ کا، کامل علماء کرام کا، کامل بزرگان دین کا، جو آپ کو اپنے ایمان کے اندر وہ طاقت دیتے ہیں، اس طاقت کی بنیاد پر آپ اپنا ایمان میں تازگی پاتے ہیں، اور وسیلے سے آپ کا ایمان تازہ۔ গেটের কাছে যারা দাঁড়িয়ে আছো তাদেরকে অনুরোধ করা যে গেটটা ছেড়ে দিয়ে এদিকে চলে আসুন। পিছনে যারা আসছে আসার জন্য জায়গা পাচ্ছে না, আপনাদের অনুরোধ করছি এদিকে মসজিদে জায়গা আছে, মসজিদে যেতে জায়গা আছে, সাইডে চলে আসুন, গেটটা ছেড়ে দিন। تیسرا کام تو ادھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو ماننے والوں، جس کو ماننے والوں شریعت کی روشنی سے طریقت کا نور دے رہا ہوں، شریعت کی روشنی سے طریقت کا نور۔ کچھ مجھ سے غلطی ہو سکتا ہے، علماء دین سامنے بیٹھے ہیں، صحیح تو شریعت کا نور تو یہ ہے کہ آپ کو وسیلے سے ایمان والوں، ماننے والوں
اب انہوں نے کہا تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں ماننے والے کون ہیں؟ جو حسینی ہیں، جو امام حسین قربان ہونے کو تیار ہے. جو یزیدی ہے ضد کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، ہمیشہ جھمیلا کرتا ہے، ایسے لوگوں سے وہ کیا کہلائیں گے؟ ایمان والے نہیں ہونے، ماننے والے. مولانا صاحب نے کہا آپ مفصل بیان کریں، یعنی آپ تمام ثبوت کے ساتھ بیان کریں. ماشاء اللہ آپ اعلان بھی کر دیے. اگر آپ چاہتے ہیں کبھی بھی میرے پاس آ جائے، میں تمام ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. کتنے بڑے مفکر ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں. یہ ہمارے کیا گھر کی ملک کی دال برابر، یہ ہم کی قدر و قیمت جانتے نہیں ہیں. آیت کے ہر قرآن کی آیت اور اس کا جو خلاصہ جو دل کو چھو جاتا ہے. لیکن اسی بات پر صوفیاء اکرام کی نظر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں ماننے والوں جو حسینی ہیں، ہاتھ دے مانگتے تو ہاتھ دے دیں گے، جسم دولت مانگتے دولت دے دیں گے، گھر بار مانگتے گھر بار دے دیں گے، فیملی مانگتے فیملی دے دیں گے، اور مانگا تو دین کے سر بھی دے دیں گے. سرکار زندہ نواز کے سامنے ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولو نعرہ رسالت. سرکار زندہ نواز، سرکار زندہ نواز، سرکار زندہ نواز، سرکار نورانی کی. تو یہ ہے مانگ کر دیکھو. تو یزید نے مانگا، لیکن اس طرح کا کیا عالم ہے جب آدمی مارا جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنا ہی چہرے پہ مکھی اڑانے کا طاقت نہیں ہے. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زبان کو ظاہر کر دیا. قرآن پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پڑھ سبحان رہا تھا. اللہ، یہ کرم سبحان ہے. اللہ. یعنی کون؟ تو اس کے لیے میں نے کہا اپنے آنکھ کو ٹھیک رکھو، اپنا کان کو ٹھیک رکھو. جب دل ٹھیک رکھیں گے تو یقین قابل ہے یہ زبان آٹومیٹک چالو ہو جائے گا. دنیا کا گفتگو نہیں کرے گا، وہ قرآن بولے گا، وہ حدیث بولے گا، وہ نعت بولے گا، وہ تکبیر بولے گا. برابر. یہ صوفی نظر ہے، یہ صوفی نظر ہے. اس کے لیے ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین کو چاہنے والے ہیں. یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ، وہ سیاح لا مکان نادش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، وہ علی کرم اللہ وجہ کا صدقہ کہ آپ نے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کا اولاد میں طاقت دینے والا کون ہے؟ ماں باپ. ماں باپ ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا خراب ہو رہا ہے. گندا تو دیکھ رہا ہے اور دل خراب ہو رہا ہے، زبان خراب ہو رہا ہے، گندا کام ہو رہا ہے. تو کیا اللہ کو معاف کرے گا؟ کیا اللہ معاف کرے گا؟ تو اس کے لیے جو کچھ بھی آ رہا ہے، اسی کے لیے علماء کرام کو بیان کو سنو، اسی موبائل کے اندر نعت کو سنو، اسی موبائل کے اندر قرآن کو سنو. اس کے لیے آیت کریمہ جو ہم کو بتلا رہی ہے کہ اپنے جانوں پہ ظلم کرے تو آپ اللہ کرے میرے پاس بتاؤ تو جانوں پہ ظلم مت کرو. یہ موبائل دیکھ کر، اینڈرائڈ موبائل لے کر، لاکھوں روپے کا موبائل لے کر اس پہ آپ گندا دیکھ رہے تو آپ کا پیسے کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور آپ کا جو ہے دل بھی خراب ہو رہا ہے، آنکھ بھی خراب ہو رہا ہے، کان بھی خراب ہو رہا ہے. کل اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے کیا آپ کو شفاعت ملے گی؟ سوچ دے رہا ہوں، تمام کو سوچ دے رہا ہوں کیا شفاعت ملے گی. تو سوچئے ہم مسلمان ہیں، دوسرے مذاہب کو کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی عقائد نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے تخت سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. جب تک ان کی شفاعت نہ ہوگی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہر آدمی کو ایک ہمت کرنا ہے، محنت کرنا ہے. جب تک ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان
اسی کے لیے اللہ نے 1400 سال پہلے یہ آیت کریمہ کو نازل کیا. ایسا تو اس کا شریعت کے روح سے کافی الگ بیان اس جاؤ کا ہر زمانے کے لیے، لیکن کیا ہے ہمارا سب سے بڑھ کر اصلاحی کام ہونا چاہیے، یعنی گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا چاہیے. کیا ہماری نمازیں اللہ قبول کر رہا ہے؟ کیا ہماری عبادتیں قبول کر رہا ہے؟ ہمارا صدقہ و خیرات قبول کر رہا ہے؟ یہ صوفی کی نظر ہونا چاہیے، یہ ہر آدمی کی نظر ہونا چاہیے. اپنے بچے کو بھی مانیٹر کرے، اپنے گھر والے کو بھی مانیٹر کرے کہ اپنا گھر والا کیا کر رہا ہے، کیا یہ موبائل میں کچھ کیا دیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، تو ہمارا حلال پیسہ حرام ہو رہا ہے. کیا ہم اس کے گنہگار نہیں ہوں گے؟ تو اس کے لیے ہماری دعا ہے کہ اے اللہ میرے بچے، میرے اولاد، میری عورتیں، میرے آنکھیں ٹھنڈک ہونا چاہیے. یعنی اگر ٹھنڈک نہیں ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے، اور ہم سنی ہیں، سننے والے ہیں، اس کو کان کا گندی گندی فاحشہ عورتوں کا آپ جو کان کے اندر سنیں گے تو لکل شیء لا اصلی اپنے اصل کی طرف جائے گا، گندے کی طرف جائے گا. تو اس کے لیے زیادہ بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، صوفی نظر دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم کو اس سے بچنا ہے. اسی موبائل سے قرآن کو سنو، اسی موبائل سے آپ جو ہے بیانات سنو، اسی موبائل سے درود و سلام سنو، تو کیا ہوگا؟ اثر کر جائے گا، گندگی جسم میں لگ جائے گا تو گندا بدبو آئے گا. اور جب نور سے اور روشن سے آپ لگ جاؤ گے تو نور نلا نور ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے تو ہمارے نماز پڑھنا کامیاب ہوگا، روزہ رکھنا کامیاب ہوگا، ہمیں حج کرنا کامیاب ہوگا، زکوٰۃ دینا کامیاب ہوگا، عقیدہ کرنا کامیاب ہوگا، محرم کرنا کامیاب ہوگا، ایسے پروگرام کرنا کامیاب ہوگا. لیکن آپ کرتے ہو اور اندر کی بات اللہ ہی جانے اور گندا کام کرے گا. اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ سوچ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب دنیا کا کیمرہ ہمارا چیز کو پکڑ سکتا ہے، اللہ کا کیمرہ کتنا بڑا ہو. سبحان اللہ، اللہ کا کیمرہ سبحان کتنا اللہ، بڑا ہوگا. سبحان اللہ. اس کے سرویلنس میں ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا ہر چیز کا. اس کے غوث پاک کہتے ہیں اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ معین. یعنی اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے اور ہمارا گواہ ہے. تو اس کے لیے مجھ سے بڑھ کر ہمارے جسم میں رقیب اور عتید جو لکھنے والے دو منکر و نکیر ہیں وہ حساب کتاب کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ریکارڈ میں نہ آئے ہم کچھ غلط کرتے ہیں، اس کے لیے چھپ کے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کے کیمرے کے اندر، اللہ کے سرویلنس میں آپ جا رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ محبت ہونا چاہیے، یہ ایمان ہے، یہ حسینی کردار ہے. یہ حسینی کردار کی بنیاد پر جو امام حسین کا زبان سے کیا نکل رہا تھا، جو سوچیں گے وہی ہے نا، جو آخری کلمہ. تو اس کا مطلب جو شہید کرنے سے پہلے امام حسین کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. اس کا گھڑی جہاں سے بند ہوگا وہاں سے شروع ہوگا. تو اے اللہ وہ امام حسین کے جیسا اللہ ہم کو بھی موت عطا فرما. آمین. آخری کلمہ قرآن ہو، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک ہمارا عاقبت اچھا نہیں ہوگا کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ ہم ادھر کے بہت کروڑ پتی ہے، خرم خان ہے، میں سب کچھ ہوں بولنے والے، لیکن ہم محتاج کل ہے کیونکہ اللہ سب کچھ ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرویلنس میں اور اللہ کے نگہبانی میں وہاں گنہگار نہیں ہونا چاہیے. آرام سے سونے والا، قبر میں بھی آرام سے کل میدان حشر تک سونے والا. اللہ سے دعا کرتے ہیں، زیادہ بولنے کا مقصد نہیں ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پاک کرنا ہے. میں یہاں کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں کوئی کچھ کرنے کے لیے آیا نہیں. میں آپ کے سامنے بس ہمارے والد محترم سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اور میرے پیر کامل سرکار پیر اعظم بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کا احکام اور یہ شریعت کی نظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ پیش کرنے کے لیے آ رہا ہوں، ورنہ کوئی میرا مقصد یہی نہیں ہے. یہ ماشاء اللہ میرے سرکار زندہ نواز کا صدقہ ہے کہ اس طرح چمن آپ نے سجایا، یہ گاؤں کو کس طرح سجایا.
اے اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما، ان کی روشنی تا قیامت تک ہم رہے نہ رہے، یہ روشنی یہاں سے بچوں کو جو فیض و برکات مل رہا ہے تا قیامت تک جاری ہو۔ جو حضرات ہمارے امام صاحب اور یہاں کے اراکین جو خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی تندرستی عطا فرما، ان کے تمام اچھے کو اللہ پوری کر دے مولا، اور تعمیرات کا کام کو پورا کرتے ہوئے میرے دین کی خدمت میں سر نو آگے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ہے بزرگان دین کا کرم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ زیادہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے کافی وقت اور مدلل بیان کیا، تو آپ لوگ بنگال سے جاننے والے ہیں اور بنگال سے سمجھنے والے ہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ اپنے ہارٹ میں اسٹور کر لے اور اسٹور کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو بات میں نے کیا مجھ کو بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں۔